امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں کا اشراط الساعہ کورس کا ڈے 27 ہے، اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہم لوگوں کی بک بھی اختتام پر پہنچ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کورس بھی۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہم لوگوں نے 2 بڑی نشانیاں دیکھ لی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا۔ آج انشاءاللہ ہم تیسری بڑی نشانی دیکھیں گے اور یہ نشانی ایسی ہے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، پلس یہ کہ اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت عجیب عجیب باتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ان کا علم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی۔ چلیں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، پیج نمبر 575۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارک لنا فی اوقاتنا وجہدنا آمین یا رب العالمین۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ ان کے بارے میں لکھنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ بنی آدم کے 2 بڑے شریر قبیلے یا قومیں ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ بہت ہی شریر ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ اولاد آدم میں سے ہیں اور انسان ہیں۔ یہ لوگ ذوالقرنین کے زمانے میں ایک فسادی قوم تھے، اور یہ ایک فسادی قوم کی صورت میں سامنے آئے۔ ان کے پڑوسیوں نے ذوالقرنین سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ وہ ان کے ضرر اور شر سے محفوظ رہ سکیں اور وہ لوگ زمین میں فساد نہ کر سکیں، تو ذوالقرنین نے دیوار بنا دی۔ پھر نیچے لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ بعض ناقابل اعتماد کتابوں میں بھی یہ ذکر ہے کہ ان میں جو ہے بعض بہت چھوٹے ہیں اور بعض بہت بڑے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی ایک اپنا کان زمین پر بچھاتا ہے اور دوسرے کان کو اپنے جسم پر اوڑھ لیتا ہے۔ تو اس طرح کی تمام باتیں جو ہے نا وہ بے اصل ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی کبھی ایسی باتیں سننے کو ملے، تو یاد رکھیے گا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج اور ماجوج لوگوں کی طرف نکلیں گے اور وہ زمین میں پھیل جائیں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومن ہوں گے ان کا جبل بیت المقدس میں محاصرہ کر لیں گے اور مومنین کو بہت مشکل صورتحال سے دوچار کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج پر ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں کو کھا جائے گا، اور اس کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہلاک ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو یاجوج اور ماجوج کے شر سے بچا لے گا۔ تو اب آگے یہ بہت ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کیسے نکلیں گے، کہاں سے نکلیں گے، اور ابھی کہاں پر ہے، اور ان کو کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ماریں گے۔ سارا کچھ انشاءاللہ ہم آپ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو قرآن پاک میں جو یاجوج اور ماجوج پر بنائی جانے والی دیوار کا قصہ ہے وہ سورۃ الکہف میں آیا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم سورۃ الکہف کی تلاوت ہر جمعے کرتے ہیں، اور اس سورت میں 4 بنیادی آپ کہہ لیں واقعات ہیں، اور ان چاروں کے درمیان میں شیطان کا ذکر ہے۔ تو ہر واقعے میں ہی ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ اگر ہم سورۃ الکہف سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ فتنوں کے دور میں یہ سورت کیسے جو ہے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو کیسے آپ فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اسی میں ہی جو لاسٹ واقعہ ہے ان 4 میں سے وہ ہے ذوالقرنین کا، کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کیا کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگا ایک اور راہ کے، حتیٰ کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے درمیان ان دونوں کی اس طرف ایک قوم پائی جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھے، یعنی ان کو ایک ایسی قوم نظر آئی جو بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کوئی مال جمع کر دیں اس شرط پہ کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دے۔ اس نے کہا،
کہا کہ میرے رب نے اس میں سے مجھے جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری افرادی قوت کے ذریعے سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا، تم مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو بند کر دیا تو کہا کہ اب اس میں دھونکو، حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا تو کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر میں ڈال دوں۔ پھر وہ یاجوج اور ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ وہ استطاعت رکھتے تھے کہ وہ اس میں نقب لگائیں۔ تو ذوالقرنین نے اس ٹائم میں اتنی مضبوط دیوار بنائی تھی، آپ دیکھیں کہ تانبے کو پگھلانا، پھر پگھلا کر اتنی بڑی دیوار پر اس کو انڈیلنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو بہت ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے، بہت مشینری چاہیے ہوتی ہے، اور دیوار بھی کوئی ایسی نہیں کہ جیسے ہماری گھروں کی دیواریں ہوتی ہیں، یہ دیوار تھی دو پہاڑوں کے درمیان میں، اور آپ دیکھیں پہاڑ کتنا بلند ہوتا ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے وسائل سے نوازا تھا، اور ٹیکنالوجی بھی ڈیفینیٹلی ہوگی کہ انہوں نے اس ٹائم پر اسی طریقے سے دیوار اتنی مضبوط بنائی، اتنی مضبوط بنائی کہ جو یاجوج اور ماجوج کی قوم تھی نہ وہ اوپر چڑھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ جو ہے اس میں نقب لگا سکتی ہے، یعنی سوراخ کر سکتی ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں جو اہل علم کا راجع قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیک مومن بادشاہ تھا، نبی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس کا قرآن میں نام آ رہا ہے وہ نبی ہو، بے شک ان کا نام جو ہے قرآن میں آیا، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ تو اس سے ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کا سفر کر کے ایسی جگہوں پر پہنچتا تھا جہاں سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ دراصل ذوالقرنین کہتے ہیں دو سینگ والے کو، ذو ہوتا ہے والا اور القرنین قرن کی تثنیہ ہے، اور کرن کہتے ہیں سینگ کو، تو دو سینگوں والا اس لیے کہتے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جو ہے سفر کر کے ایسی جگہ پر پہنچا جہاں سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اور سٹوری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ کیا کہنا ہے کہ اس کے بالوں کی دو لٹیں ہوتی تھیں جیسے دو چٹیاں بناتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جو ہے اس کے جو اس کا تاج تھا اس کے اوپر دو سینگ تھے، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم جو بھی ریزن تھی، لیکن ذوالقرنین جو ہے وہ سکندر مقدونی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور شخصیت ہے، کیونکہ سکندر جو تھا وہ کافر تھا، اور اس کا زمانہ ذوالقرنین سے 2000 سے زیادہ کچھ زیادہ برس کے بعد کا ہے۔ اللہ علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو سورۃ الکہف میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے پوری زمین کا سفر کیا، یعنی وہ مشرق میں بھی گئے ہیں، وہ مغرب میں بھی گئے ہیں، اور مشرق اور مغرب کے انتہا پر کہ جہاں ان کو سورج غروب ہوتا ہوا اور طلوع ہوتا ہوا دکھائی بھی دیا ہے، تو یہ وہاں پر انہوں نے جو تھا نا سفر کیا، وہاں تک گئے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ثم اتبع سببا، یعنی وہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک اور راستے میں چلا کہ اسے بلند پہاڑوں والے شمالی علاقے میں لے گیا۔ پھر یہ کہ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ کیسے علاقے میں پہنچایا گیا جو ترکوں کی سرزمین میں آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب تھا۔ السدان کے معنی ہے دو پہاڑ، اور ان کے درمیان خالی جگہ تھی جہاں سے یہ یاجوج اور ماجوج نکل کر آتے تھے۔ وہ ترکوں کے علاقے میں فساد انگیزی کرتے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دیتے تھے۔ تو یہ انہوں نے میپ بھی دکھایا ہوا ہے، جیسے کہ کہا کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب کا جو علاقہ ہے وہاں تک یہ پہنچے تھے۔ اب اللہ عالم کہ ایگزیکٹ کون سا پوائنٹ تھا، لیکن یہاں پر یہی بتایا گیا۔ جب ان ترکوں نے ذوالقرنین کے پاس قوت دیکھی تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ بادشاہ صاحب اختیار اور باصلاحیت ہے۔ انہوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان جو ہے وہ راستے کو بند کر دیں، اور بند کس طرح سے کریں، ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ ان پر حملہ نہ کر سکے۔ وہ دراصل یاجوج و ماجوج سے بہت زیادہ تنگ تھے، تو اس کام کے عوض ترکوں نے بادشاہ کو مال کی بھی پیشکش کی، لیکن اس نیک بادشاہ نے بغیر کسی معاوضے کی محض بھلائی کے طور پہ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے جو ہے وہ دیوار بنانے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مسئلے کا آسان ترین حل یہ ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہے اس کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ترکوں سے کہا کہ وہ افرادی قوت سے اس کی مدد کریں۔ تو اب یہ جو تصویر دکھائی گئی ہے یہ سد ذوالقرنین نہیں ہے، بلکہ بس ایک آئیڈیا دیا گیا کہ اس طرح سے دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے نا وہ دیوار ڈال کر راستہ بند کیا گیا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. بادشاہ نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان ترتیب سے رکھے اور پھر ان سے کہا انفخو، یعنی ان دھونکنیوں سے ان پر آگ جلاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، یعنی جب اس نے لوہے کی چادریں جو تھی وہ اتنی گرم کی کہ وہ آگ کی طرح سرخ ہو گئی، تو کیا کہا، قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو اس نے کہا کہ مجھے پگھلا ہوا تانبا فراہم کرو تاکہ میں اسے ان چادروں پر ڈال دوں. تو اس نے لوہے کے ٹکڑے آپس میں مضبوطی سے ایک دوسرے سے جڑ گئے اس پگھلے ہوئے تانبے کی وجہ سے، اور یہ ایک سخت پہاڑ کی طرح ناقابل تسخیر بن گئے. تو اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا اور اس کے اوپر سے جھانکنا ناممکن ہو گیا، اور دیوار کی مضبوطی اور موٹائی کے سبب اسے نیچے سے کھودنا یا اس میں سوراخ کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہ رہا. اور اس مضبوط اور مستحکم دیوار کے ذریعے سے ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کے راستے کو بند کر دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کون تھے؟ یاجوج اور ماجوج طالوت اور جالوت کی طرح اجمی نام ہے. اجمی نام سے کیا مراد ہے کہ یہ کوئی عربی لفظ نہیں ہے یاجوج اور ماجوج، بلکہ اجمی لفظ ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور نوع بشر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی انسان ہی ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ یافث بن نوح کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے نوح علیہ السلام کا جب شجر نسب دیکھا، وہ جو سارے انبیاء کا دیکھا تھا، تو اس میں نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، حام، سام اور یافس. تو یافس کی اولاد میں سے جو ہے نا یہ دو قبیلے ہیں. تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. انہوں نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے کہ صحابہ اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ پیدا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آیت کریمہ کی بلند آواز میں تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہ اے لوگو اب یعنی ہولناک ہوگا کہ اور کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن جو ہے یا سوری قیامت کے دن جو ہے اتنی وحشت ہوگی اور سب کچھ اتنا جو ہے وہ ہیبت ناک ہوگا کہ انسانوں کو دیکھ کے ایسا لگے گا جیسے یہ لوگ نشے میں مدہوش ہیں، حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب کی شدت اور وحشت کی وجہ سے ان کی حالت جو ہے نا وہ کوئی بالکل ٹھیک نہیں ہوگی، یا آپ کہہ لیں کہ وہ اپنے حواس کھوئے بیٹھے ہوں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی تو صحابہ کرام نے آواز سنی تو اپنی سواریوں کو حرکت دی اور سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول وہاں ہیں جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ اس دن آدم علیہ السلام کو آواز دی جائے گی اور ان کا رب ان سے فرمائے گا، اے آدم، ایک گروہ کو آگ کی طرف روانہ کرو. وہ سوال کریں گے، اے میرے رب، جہنم رسید ہونے والا گروہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت عمران کہتے ہیں کہ مارے خوف اور حیرت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور ان کی ہنسی غائب ہو گئی. یعنی آپ سوچیں کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں اور ایک جنت میں جا رہا ہے. تو یہ ایسی خبر تھی جس سے صحابہ کرام جو تھے وہ کافی ڈر گئے کہ پھر تو ہمارا کچھ نہیں بن سکتا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پریشان دیکھا تو کہا، عمل کرتے رہو اور خوش ہو جاؤ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ دو ایسی مخلوقوں کے ساتھ ہو جو وہ جب بھی کسی چیز کے مقابلے میں ہوتی ہیں تو کثرت میں اس پر غالب آ جاتی ہیں. ایک تو یاجوج ماجوج اور دوسرے بنو آدم اور بنو ابلیس میں سے ہلاک ہونے والے. عمران کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ کا خوف اور پریشانی جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں
کے درمیان اس طرح ہو جس طرح اونٹ کے پہلو میں سیاہ نشان یا کسی جانور کے بازو میں ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے. انہوں نے تصویر دکھائی ہوئی ہے اونٹ کی گردن پر نشان کی. تو اس سے کیا مراد ہے کہ تم جو ہو لوگوں کے درمیان میں اس طرح سے ہو، یعنی بہت تھوڑے ہو، باقی مخلوق بہت زیادہ ہے. اب جو یہ بات کہ 999 لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہ صرف انسانوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک تو یہ کہ وہ یاجوج ماجوج میں سے بھی ہے، دوسرا یہ کہ وہ بنو ابلیس میں سے بھی ہیں، یعنی شیاطین اور جنات وغیرہ بھی ہیں. اور جو یہ ہے کہ بنو آدم کی جو یہاں پر بات ہوئی، تو بنو آدم میں سے وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں. تو پھر یہ کہ جسمانی کیفیت کیا ہے یاجوج اور ماجوج کی، حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت خالد بن عبداللہ بن حرملہ اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس حال میں خطبہ دیا کہ آپ نے بچھو کے کاٹنے کے سبب اپنا سر مبارک کپڑے سے باندھ رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہتے ہو کہ کوئی دشمن نہیں، حالانکہ تم ہمیشہ لڑائی کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں، چوڑے چہروں والے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخی مائل سیاہ بالوں والے، اور وہ ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کے چہرے گویا منڈی ہوئی ڈھالیں جیسے ہوں گے. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ آ، جو فائٹرز جنگ میں لڑائی کے دوران تلواروں اور جو جو بھی تیر ہوتے ہیں یا کلہاڑیاں ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ڈھال کے طور پہ، شیلڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. تو اب ان کے چہرے بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوں گے، مطلب بہت چوڑے چوڑے سے اور چپٹے چپٹے سے. تو سحب الشعاف یعنی ان کے بالوں کا رنگ سیاہ ہوگا جن میں سرخی بھی ہوگی. اور کانا وجوہم المجان المتوقعۃ، اور المجن ڈھال کو کہتے ہیں، اور ان کے چہروں کو ڈھال سے تشبیہ دی گئی اس لیے کہ وہ گول اور کشادہ ہوں گے. اور المتوقع تھا، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ موٹے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے. من کل حدب ینسلون، یعنی وہ ہر بلند جگہ سے تیزی سے نکلیں گے اور زمین میں پھسل جائیں گے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ فلانی قوم ہے، یہ فلانی قوم ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ ابھی انسانوں نے دیکھے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب سے ان کو قید کیا گیا ہے تب سے یہ باہر نہیں آ سکے. باہر آنا کیا، کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے. اچھا، اب وہ دیوار میں سوراخ کیسے کریں گے؟ یہ بات پہلے گزر چکی کہ یاجوج اور ماجوج دو قبیلے ہیں، وہ زمین میں انواع اقسام کا فتنہ اور فساد برپا کریں گے، کرتے تھے، حتیٰ کہ ذوالقرنین نے ان کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنا دی. یہ دیوار ان کے اور عام لوگوں میں حائل ہو گئی، اور بلا شبہ وہ پس دیوار موجود ہیں اور ان کے پاس کھانا پینا بھی ہے. ان کی زندگی اور نظام معیشت خاص طرز کے ہیں. یاجوج اور ماجوج ہمہ وقت اس دیوار کو گرانے کی کوشش میں مشغول رہتے ہیں، چنانچہ وہ اسے کھودنے کی اور اس میں نقب لگانے کی کوشش جاری رکھتے ہیں. یاد رکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کا وجود نہ ہو. جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہم مانتے ہیں کہ شیطان موجود ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں. تو یاجوج ماجوج کو بھی بے شک ابھی تک انسانوں نے نہیں ڈسکور کیا یا اس کی دیوار کو نہیں دیکھ سکے یا نہیں پہنچ سکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں اور ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہے، اور وہ زمین پر ہی موجود ہے. ہو سکتا ہے انسانوں کے مائنڈ میں یہ سوال آئے کہ اچھا اگر وہ زمین پر موجود ہے تو آج سائنٹسٹ نے پوری زمین کو چھان مارا ہے. تو دیکھیں اس میں بہت اچھی جو یہ کیا نام ہے ان کا، یوتھ کلب کے جو شیخ محمد علی ہے نا، تو وہ اس کے بارے میں ایک رائے دیتے ہیں. یہ ان کی پرسنل رائے ہے، اور اس میں کچھ آپ کہہ لیں کہ لاجک نظر بھی آتی ہے. واللہ عالم، ایک انسان کی، ایک عام انسان کی رائے ہے، ہم اس کو وہی بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن جو وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین میں نا مختلف ڈائمینشنز ہیں. ہم ایک ڈائمینشن میں رہتے ہیں اور ہم باقی ڈائمینشنز والوں کو نہیں دیکھ سکتے. جیسے جنات ہمارے درمیان میں موجود ہیں لیکن وہ مختلف ڈائمینشنز میں ہیں، تو ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہم جس گھر میں بیٹھے ہیں، جس کمرے میں بیٹھے ہیں، وہاں پر بھی یہ مخلوقات موجود ہوتی ہیں. یہ نشانی پوری ہوگی تو یہ نکل کر آ جائیں
باقی اللہ مجھے پتا چلا وہ اس دیوار کو کھرچتے ہیں، اور جب اس میں سوراخ کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ لوٹ چلو، تم کل اسے توڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مطلب وہ کھرچ کھرچ کے شام تک رات تک بس تھوڑا سا سوراخ ہی ہو پاتا ہے، تو رات ہونے لگتی ہے، تو پھر ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو واپس چلو، کل تم اسے توڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب وہ لوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ تو روزانہ ایسے ہی ہو رہا ہے، جب سے وہ دیوار بنی اب تک وہ ایسے ہی ہو رہا ہے، اور آج بھی ایسا ہوا ہوگا، کل بھی ایسا ہوگا، یہ ہوتا رہے گا جب تک قیامت کی نشانی نہیں آ جاتی، اس کا وقت نہیں آ جاتا۔ تو پھر کیا ہے کہ مگر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا، تو اس روز ان کا سردار کہے گا کہ لوٹ چلو، انشاءاللہ تم کل اس میں سوراخ کر لو گے۔ ان کا سردار یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ کے الفاظ بھی کہے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس روز بھی لوٹ جائیں گے، اور اگلے دن جب آئیں گے تو دیوار کو گزشتہ حالت پر ہی پائیں گے، یعنی پچھلے دن جیسے سوراخ والا حصہ وہ چھوڑ کے گئے تھے، اگلے دن جب وہ آئیں گے تو ویسے ہی ویسے دیوار ہوگی۔ تو پھر وہ دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے، اور نکلنے کے بعد وہ کیا کریں گے، وہ لوگوں کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، اور وہ پھر اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے، اور ان کے تیر خون سے رنگین ہو کر واپس آئیں گے۔ تو ایسا کیسے ہوگا؟ جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تصرف اور فیصلے کو وہ اپنی جانوں کی بجائے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی انسان انشاءاللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر، اپنے آپ پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو بہت سے لوگ جو کام نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے بھی باقی لوگوں کو یہ یقین دہانی کرانے کے لیے انشاءاللہ ایسا نہیں کرتے تو وہ جو ہے کر لیتے ہیں۔ ان کے ٹائم تو اجازت دی ہے لیکن رات کے ٹائم نہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ توفیق بھی چھین رکھی ہے کہ وہ سیڑھی یا کسی اور آلے کے ذریعے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال میں یہ بات آنے ہی نہیں دی، اور نہ ہی انہیں یہ طریقہ سکھلایا، اور ممکن ہے کہ انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی ہو مگر دیوار کی بلندی اور ہمواری کے سبب ایسا کرنے سے قاصر رہے ہوں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں وقت متعین اور قرب قیامت تک انشاءاللہ کہنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا۔ تو حدیث پاک سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کاریگر اور حکمران اور سلاطین بھی ہیں، اور ان کی رعیت ایک نظام اور بلائی کنٹرول کے تحت چلتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں اور اس کی قدرت اور مشیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو کہا انشاءاللہ، تو ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، تو اسی لیے انہوں نے یہ بات کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس امر کا بھی امکان ہے کہ ان کے حکمران کی زبان پر کلمہ انشاءاللہ اس کے معنی کو جانے بغیر ہی آ جائے، اور اس کی برکت سے انہیں ان کا مقصد جو وہ سوراخ کرنے کا ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ میٹنگ بند ہونے والی ہے، میں اس کو خود سے بند کر رہی ہوں، آپ لوگ دوبارہ جوائن کر لیں، ہم نیا ٹاپک پھر نئے میٹنگ میں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا فوراً سے آ جائیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو آیات قرآنیہ ہیں۔ قرآن میں صرف ایک جگہ ان کا ذکر نہیں آیا بلکہ اور بھی جگہوں پر ان کا یہ ذکر آیا۔ جی، تو یاجوج ماجوج کے بارے میں آیات قرآنیہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان قریب میں اس کا ذکر تمہارے سامنے تلاوت میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کے اسباب دیے، چنانچہ وہ پیچھے لگا ایک راہ کے، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پر پہنچا تو اس نے اسے پایا کہ وہ سیاہ کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، تو اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، خواہ تو انہیں سزا دے خواہ تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ اس نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے۔ پھر وہ
اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک اعمال اس نے کیے، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلے میں خوب تر بھلائی ہوگی، اور ہم لازماً اپنے کام میں سے اسے آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک اور راہ کے پیچھے لگا پہنچا تو اس نے اسے پایا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہے ہیں۔ پیج نمبر 590۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا۔ سوراخ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور ساتھ ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کر دکھایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب خباثت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج بلکہ یہ صحابی کا قول ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ کھول دیا۔ تو ابو ہریرہ نے اپنے ہاتھ سے نو کی گرہ بنائی۔ آپ دیکھیں، ہم شہادت کی انگلی اور اپنے انگوٹھے کو تھوڑا جوڑتے ہیں، سرکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نو کی گرہ بن جاتی ہے نا، ویسے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری اطاعت پر قائم ہوں اور ساری خیر و بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم والوں کو الگ کر دو، وہ کہیں گے یا اللہ جہنمیوں کا گروہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ خوف اور غم کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم لوگ دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اللہ کے رسول، وہ ہم میں سے ایک کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک شخص ہوگا اور باقی ایک کم 1000 یعنی جو 999 ہیں وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کی تعداد کا کل تعداد کا 1/4 ہوگے۔ ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہوگے۔ ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے۔ ہم نے پھر خوشی سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں اس طرح ہو جیسے ایک سفید بیل کے جسم میں سیاہ بال ہوتا ہے، یا پھر سیاہ بیل کے بدن میں سفید بال ہوتا ہے۔ یعنی اتنی مخلوق ہے اللہ کی، اور اس میں تم جو ہو اتنے تھوڑے ہو، لیکن اس کے باوجود جنت کا جو نصف ہے نا وہ تم پر یعنی مسلمانوں پر ہی مشتمل ہوگا۔ باقی جو نصف ہے یہ اسلام سے پہلے جو ادیان آئے، مطلب جو الہامی دین تھے توحید والے، جیسے حضرت موسیٰ لے کر آئے شریعت، حضرت عیسیٰ لے کر آئے، تو اس ٹائم پر وہ لوگ جو اس سچے دین کی پیروی کرنے والے تھے وہ تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم کے مسلمان تھے، تو ان لوگوں کو بھی تو ظاہر ہے ان کو بھی جنت ملے گی نا۔ لیکن اب جب اسلام آ چکا، اب کوئی اور دین اگر اختیار کرتا ہے تو اس کو بھی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، کیونکہ آج اسلام آنے کے بعد صرف اسلام ہی واحد دین ہے جو آپ سے قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو بہرحال جنت کا جو نصف ہے وہ امت مسلمہ ہوگی، باقی نصف باقی جو امتیں ہیں یا باقی مخلوق جو ہے۔ پھر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے اور صحابہ کرام اور ان کے درمیان میں کچھ فاصلہ پیدا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ان 2 آیاتوں کو پڑھا۔ یہ وہی حدیث ہے جو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ان 2 آیات کو پڑھنے کے بعد جو تھا صحابہ کرام نے اب ان کی آواز سنی تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں، وہ تیزی سے ادھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ کہے 999 والے کہ 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ
وہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، باقی ایک جو ہے وہ تم میں سے ہوگا، یعنی امت مسلمہ میں سے۔ تو یہ والی حدیث گزر چکی ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ نہیں پڑھ رہی۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے اور حکومت کرنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور وہ دجال کو قتل کرنے کے بعد زمین پر حکومت کر رہے ہوں گے، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ، وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کریں گے اور فرمائیں گے کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑائی کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ جی نیکسٹ پیج ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ میں نے جو ہے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں کہ جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں۔ تو انہوں نے آگے جو ہے منظر دکھایا ہوا ہے کہ کوہ طور سے لیا گیا یروشلم کا فضائی منظر جو سطح سمندر سے 826 میٹر بلند ہے۔ تو یروشلم کہاں پر ہے؟ یہ فلسطین، اور کوہ طور بھی وہیں پر ہی پاس میں ہے۔ تو یہ انہوں نے منظر دکھایا ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر جو ہے کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ پھر ایک اگلی حدیث میں کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور ان کا پہلا گروہ جب جھیل تبریا سے گزرے گا، سی آف گیلیلی، تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہیں گے کہ کبھی اس جگہ پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ مطلب اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی کہ ان کے گروہ کا پہلا حصہ اس کو پی لے گا، اور وہ ایسے خشک ہو جائے گی زمین کہ جب تک آخری گروہ کا آخری حصہ وہاں پہنچے گا تو وہ دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پر پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر جھیل تبریا کو بحیرہ جلیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مقبوضہ فلسطین کے شمال میں ہے، اور اس میں دریائے اردن آ کر گرتا ہے جو کہ بہاؤ کو جاری رکھتے ہوئے اس میں سے اردن کے زیر علاقے کی جانب میں کے درمیان سے جا نکلتا ہے۔ تو یہ دکھایا ہوا ہے انہوں نے، شام اور اردن کے درمیان جو ہے وہ تبریا کی جھیل ہے۔ تو اس کا حجم کچھ اس طرح سے ہے کہ بحیرہ تبریا کا طول 23 کلومیٹر، سب سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر، اور اس کی جو گہرائی ہے 44 میٹر سے زیادہ نہیں، اور یہ سطح سمندر سے 210 میٹر نیچے واقع ہے۔ اب نیچے تصویر میں بھی انہوں نے تبریا کی جھیل دکھائی ہوئی، آپ دیکھیں کتنی بڑی ہے، کتنی زیادہ اس کی جو ہے وسعت ہے، اور اس میں پانی کتنا زیادہ ہے، لیکن یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو اس کو جو ہے وہ پی جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج چلتے چلتے جبل خمر تک جا پہنچیں گے۔ خمر جو ہے خاکی زبر کے ساتھ یہ گھنے درخت کو کہتے ہیں، اور یہ دراصل جبل بیت المقدس ہے، اور یہ فلسطین میں واقع ہے۔ جبل بیت المقدس یعنی بیت المقدس کا جو پہاڑ ہے۔ تو یاجوج ماجوج چلتے چلتے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کریں۔ مطلب ان کو لگے گا کہ زمین والے ہم نے قتل کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہی محفوظ رکھیں گے۔ تو اب وہ کہیں گے کہ چلو اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں، تو وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلانا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے رنگین کر کے واپس بھیجے گا، کیوں؟ تاکہ وہ سمجھے کہ ہاں انہوں نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ بیل کا سر ان کے لیے اس سے بھی قیمتی ہو جائے گا جیسے تم میں سے آج کسی کو 100 دینار ملتی، اور حاجت اور بھوک لاحق ہو کے محاصرے
چکا ہے. نمرود جیسے متکبر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا، اور ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں یہ جو ابابیل واحد میں مر جائیں گے، مطلب ایک ہی دفعہ میں سب کے سب مر جائیں گے، یاجوج اور ماجوج. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین کی طرف اتریں گے، تو زمین میں ایک بالش برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جو ان کی چربی اور بدبو سے متعفن نہ ہو. یعنی پوری کی پوری زمین بھر جائے گی ان سے، ان کے جن کی لاشیں ہوں گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اب ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو دو کوہانوں والے ہوں گے. تو ایک روایت پچھلا پیج ہے، جو دو کہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے. یعنی ایسے پرندے آئیں گے عجیب شکل کے، تو وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہ پھینک دیں گے. اور وہاں اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ایسی بارش برسائے گا جس سے مٹی، گاڑے اور اون کے بالوں کے بنے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے. وہ بارش ساری زمین کو دھو کر چکنی اور سپاٹ بنا دے گی. پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹاؤ. اس وقت ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور انار کا خول اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جماعت اس کے سائے میں بیٹھ سکے گی. اور دودھ میں اس قدر برکت ڈال دی جائے گی کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی، دودھ دینے والی گائے ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی، دودھ دینے والی بکری ایک پورے گھرانے کو کافی ہوگی. اسی حال میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا اور وہ انہیں بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی. ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی. زمین پر پھر صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح اعلانیہ طور پر لوگوں کی موجودگی میں مباشرت کریں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہو جائے گی. پھر ایک روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لاشیں اٹھائیں گے اور انہیں ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیں گے، اور مسلمان ان کمانوں اور تیروں اور ترکشوں سے 7 برس تک آگ جلاتے رہیں گے. ان کی کمانوں اور ان کی تیروں سے جو یاجوج اور ماجوج کی تھی نا، 7 سال تک مسلمان جو ہیں وہ آگ جلاتے رہیں گے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا تو آپ نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. تو انہوں نے قیامت کا ذکر کیا تو سب نے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دی. انہوں نے دجال کا ذکر کیا، پھر کہا کہ لوگ اپنے شہروں اور گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے کہ ان کا سامنا یاجوج اور ماجوج سے ہو جائے گا. وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور وہ جس پانی سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے، جس چیز کو دیکھیں گے اسے تباہ کر دیں گے. لوگ مجھ سے دعا کا مطالبہ کریں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو میں اللہ سے دعا مانگوں گا تو وہ ان سب کو ہلاک کر دے گا. ان کی لاشوں کی بو سے زمین میں تعفن پھیل جائے گا. مسلمان پھر مجھ سے دعا کی التجا کریں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، اور بارش کا وہ پانی ان کے جسموں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگوں پر نکلیں گے تو ان کا سارا پانی پی لیں گے، لوگ ان سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جائیں گے. یاجوج اور ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے رنگین ہو کر واپس آئیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر بھی غلبہ پا لیا اور آسمان والوں پر بھی اپنی قوت اور عظمت کے باعث غالب آ چکے. اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑا بھیج دے گا اور وہ ان سب کو ہلاک کر دے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر سیر ہوں گے اور موٹے تازے ہو جائیں گے. تو یہ ہوگا جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. تو آپ کو اب یہ ترتیب ساری سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو ہم لوگوں نے چھوٹی علامتوں میں سے دیکھا تھا کہ ایک ہوا چلے گی جس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کو ہلاک کر دیں گے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایسا ہو جائے گا. مطلب جب عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو جائے گی پھر کوئی بھی مومن اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھیں گے، پھر زمین میں صرف شریر لوگ باقی رہیں گے، اور وہ اتنے زیادہ برے قسم کے لوگ ہوں گے کہ ان میں بہت بے حیائی عام ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ قیامت کو قائم کر دے گا.
تو یہ ساری جو نشانیاں تھیں ہم لوگوں نے پڑھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں اور اس کی وحشتوں سے بچائے، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملتے ہیں، اور کل ہم آگے اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.